نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ افمن کان مؤمنا، کیا پس وہ شخص جو ایمان والا ہو، کمن کان فاسقا، اس شخص کی طرح ہے جو فاسق ہے، لا یستوون، نہیں برابر وہ، اما الذین آمنوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے، فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ، پس ان کے لیے جنت ٹھکانہ ہے، نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، مہمانی ہے اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے تھے، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے فسق کیا، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، پس ان کا ٹھکانہ آ گئے، کلما ارادوا ان یخرجوا منها، جب وہ ارادہ کریں گے کہ اس سے نکل جائیں، اعیدوا فیہا، لوٹائے جائیں گے اسی میں، وقیل لہم، اور کہا جائے گا ان کے لیے، ذوقوا عذاب النار، چکھو آگ کا عذاب، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور ہم ضرور چکھائیں گے انہیں کم عذاب بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں، ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو نصیحت کیا جائے اپنے رب کی آیات کے ساتھ، ثم اعرض عنہا، پھر ان سے منہ موڑ لے، انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ السجدہ کا دوسرا رکوع
آیت نمبر 18 سے لے کر 22 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل مجرمین اور مؤمنین کا تذکرہ تھا، اور آج کے سبق میں بھی انہی کا تذکرہ ہے، اور ارشاد فرمایا کہ ایمان والا اور فاسق و فاجر برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے باغات مہمانی کے طور پر تیار کر رکھے ہیں، اور ان باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور فساق اور فجار کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور اگر وہ وہاں سے نکلنا اور بھاگنا چاہیں گے تو پھر ان کو وہاں دبایا جائے گا اور لوٹایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا دنیا میں تو عذاب کو مانتے نہیں تھے، اب چکھو عذاب کا مزہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ تو آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے تقابل بیان کیا، مومن کی جزا کا اور کافر کی فاسق کی جزا کا، اور ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی کہ بڑا عذاب آنے سے پہلے ہم دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں، مختلف بیماریوں میں، مختلف حادثات میں، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے اور ایک نصیحت ہوتی ہے۔ جس آدمی نے اس نصیحت اور پیغام کو سن کر اپنے آپ کو سنبھال لیا اور اپنا رخ باقی دنیا کی طرف سے، جہاں اللہ کی نافرمانی کی طرف جا رہا تھا، وہاں سے موڑ کر اللہ کی طرف رخ کر لیا تو کامیاب ہو گیا۔ اور اگر ان ٹھوکروں سے بھی وہ نہ سمجھ سکا اور ان ٹھوکروں کو وہ بس دنیا کے حادثات ہی سمجھتا رہا اور اللہ کی طرف دھیان نہ کیا، تو ناگہاں ایک بڑے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، اور پھر اسے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا بھلا وہ شخص جو ایمان والا ہے اس شخص کی طرح ہے جو فاسق ہے؟ لا یستوون، یہ دونوں بندے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ جو کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ہمارے ہاں ایک بات بڑی مشہور ہے، کسی کو کہو نا بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، کوئی اللہ رسول کی طرف دھیان کرو، وہ بس جی وہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں۔ سنتے ہیں نا جی، وہ بخشنے پہ آتا ہے تو بڑے بڑے بے ایمانوں کو بخش دیتا ہے، پکڑنے پہ آتا ہے بڑے بڑے نمازی ٹنگے حسن جی قیامت والے دن۔ ایسی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اختیار والا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اللہ جو چاہے کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ضابطہ بھی تو ہے نا، بے شک۔ کوئی اندھی نگری تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں جی قرآن مجید میں، ایک مالک اور ایک ملک، مالک یوم الدین اور الملک، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، ملک۔ مالک اور ملک میں ایک بڑا لطیف فرق ہے۔ مالک وہ ہے، ایک چیز کا مالک ہے، چاہے تو اسے زندہ رکھے، چاہے اسے موت دے دے، چاہے اسے بیچ ڈالے، چاہے اسے ذبح کرے، مالک جو ہوا جی جو چاہے کرے۔ یہ وہ تصور ہے جو ہم کہتے ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ مالک ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی عبادت کرے، اللہ اسے دوزخ میں ڈال دے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ایک آدمی فاسق و فاجر ہو، اللہ اسے جنت دے دے، بھائی اللہ مالک ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرا نام بھی اپنا بتایا، الملک۔ ملک کہتے ہیں بادشاہ کو۔ کسی ملک کا کوئی بادشاہ بھی ہو نا جی، جو ملک کے قوانین ہیں، جو ملک کے اصول ہیں، ان کا پابند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ملک بھی ہوں، مالک بھی ہوں، ملک بھی ہوں۔ کیا مطلب؟ جو چاہوں کر دوں، مجھے پوچھنے والا تو کوئی نہیں، لیکن میں اپنے ضابطے کے خلاف نہیں کروں گا وہی جو ضابطے کے مطابق ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا۔ اس لیے اگر المالک کی طرف ہمارا دھیان ہو تو الملک کی طرف بھی دھیان ہونا چاہیے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کے صف میں کھڑا کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسی باتیں کرتے ہو؟
اللہ کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا، کیسی باتیں کرتے ہو، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ بلکہ اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو الگ کیا جائے گا، فرما برداروں کو الگ کیا جائے گا، یہ برابر نہیں ہوں گے۔ اللہ بے شک مالک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ ضابطے ہیں، اللہ کے کچھ اصول ہیں، اور اللہ کبھی اپنے ضابطے اور اصول کے خلاف نہیں کرتا۔ اس نے فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا بھلا وہ شخص جو ایمان والا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہے؟ لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا، کیسے برابر نہیں؟ عمل میں جب برابر نہیں تو انجام میں کیسے برابر ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں آؤ انجام سنو دونوں کا۔ اما الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأوی، ان کے لیے باغات ہی ٹھکانہ ہوں گے، نزلا بما کانوا یعملون، یہ مہمان بنے ہوں گے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور رب ان کا میزبان بنا ہوگا۔ نزلا من غفور الرحیم، دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں نا نزلا من غفور الرحیم، مہمانی ہوگی غفور الرحیم کی طرف سے، یعنی رب العالمین کی طرف سے۔ محشر کا دن ہوگا، سبحان اللہ، جنتی لباس پہنائے جائیں گے، چہرے روشن ہوں گے، یوم تبیض وجوہ، چہرے چمک رہے ہیں، جنتی لباس پہنائے جا رہے ہیں، اور فرشتوں کے پروٹوکول ہے، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، فرشتے دائیں بائیں جناب آگے چمک رہے ہیں، اور ان کی آگے پیچھے پروٹوکول کے ساتھ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، ایک وہ طبقہ ہے جنتیوں کا جن کو بڑی ٹھاٹھ کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور جو ہی جائیں گے حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابہا، جنت کے دروازوں پر گئے، دروازے آگے سے کھلے ہوئے تھے، فرشتے انتظار کر رہے تھے، وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، فرشتے آگے استقبال کر کہہ رہے ہو تمہارے اوپر رب کے سلام ہو، سلام ہو تمہارے اوپر، طبتم خوش ہو جاؤ، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ میں نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور پھر جنت میں کیا ہوگا؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، نہ کوئی لغو بات، نہ کوئی گناہ کی بات، ہر طرف سے سلام ہی سلام ہے۔ ابھی تو فرشتوں نے سلام کیا جنت کے دروازوں پر، آگے جنت کے خدام اور حوریں اور غلمان وہ سلام کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا تحفہ کون سا ہوگا؟ سلام قولا من رب الرحیم، جب جنتیوں کو ان کا رب سلام کرے گا۔ سبحان اللہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، چہرے چمک رہے ہوں گے کیونکہ رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، سبحان اللہ، اور انبیاء علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے، فرمایا کچھ نعمتیں جنت میں ایسی ہیں کہ جنت سے بھی بڑھ کر ہے، جنت سے بھی بڑی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں ہے الخلود فی الجنت خیر من الجنت، جب جنتیوں کو یہ پتہ چلے گا کہ اب موت کوئی نہیں ہے، اب ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، ایک خلود فی الجنت، ہمیشہ جنت میں رہنا، فرمایا یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ، بھئی ایک آدمی کو جنت مل جائے اور اگلے دن موت آ جائے تو پھر تو گئی نا وہ نعمت، اس کو کیا کرنا؟ اس لیے فرمایا خلود فی الجنت، جنت میں ہمیشہ رہنا، یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے، اس کے مقابلے میں جنت کم ہو گئی ہے۔ اور جوار الانبیاء فی الجنت خیر من الجنہ، انبیاء کی صحبت کا مل جانا یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ، ایک منٹ کے لیے کبھی سوچیں نا آنکھیں بند کر کے، کیسا منظر ہوگا جب جنت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لطف ہوگا، اللہ میں نصیب فرمائے، آمین۔ کیا لطف ہوگا جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی جنت میں۔ صدیاں بیت گئی ہیں نبی کا نام سن سن کر، دل کے اندر جذبے کاش خواب میں زیارت ہو جائے، کاش مدینہ منورہ کی گلیاں دیکھ لیں، کاش روضہ رسول کی زیارت کر لیں، وہ کیا منظر ہوگا جب اللہ کے نبی کی ملاقات ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین، اے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین، اور پھر جب رب کا دیدار ہوگا،
وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. چاند 14ویں کا چمک رہا تھا آسمان پر. صحابہ کہتے ہم سب دیکھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھ رہے ہو 14ویں کا چاند دیکھ رہے ہو؟ فرمایا جی. فرمایا ایسے ہی رب کو بھی دیکھو گے. اب اس میں کوئی ڈھینگا مشتی نے بھی تم ہٹ یار پہلے میں نے دیکھنا ہے. فرمایا نہیں، چاند اوپر چمک رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں. ایسے ہی رب کا دیدار بھی سب جنتیوں کو نصیب ہوگا. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. تو ایک طرف یہ انجام ہے. اللہ فرماتے ہیں فاسق اور مومن بھلا کہاں برابر ہو سکتے ہیں. ایک طرف یہ خوبصورت انجام ہے، خوبصورت آگے جناب اس کا ٹھکانہ ہے، اور رب کے سلام اور فرشتوں کے سلام، اور دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. دعویٰ اللہ کا اے اللہ تو پاک ہے، تحفہ وہاں پہ سلام اور ہر قسم کی نعمتیں. پھر رب فرمائیں گے حل لکم من حاجت، اے جنتیوں یہ بتاؤ تمہیں اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، کوئی حاجت ہے تو بتاؤ. یا اللہ کیا بتائیں، جو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے. اب مانگے تو کیا مانگے، مانگتا تو بندہ تب ہے نا جب کوئی چیز نہ ملے. تو جب ہر چیز جو مل رہی ہے یا اللہ اب تجھ سے اور کیا مانگے. پھر رب فرمائے گا اچھا پھر سنو میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. ورضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے. پھر جب یہ اعلان جنتی سنیں گے کہیں گے یا اللہ اس اعلان میں جو لذت ہے یہ تو جنت کے پھلوں سے بھی بڑھ کر لذت ہے. کیا کچھ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ابھی ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے نا، فلا تعلم نفس، اسی صفحے پہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کوئی شخص جانتا نہیں ہے کہ رب نے کیا آنکھوں کی ٹھنڈک تیار کر رکھی ہے، کسی شخص کے علم میں بھی نہیں ہے. بہرحال اللہ فرماتے ہیں انجام مختلف ہیں. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت ٹھکانہ ہے. نزلا بما کانوا یعملون، یہ مہمانی ہے اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے تھے. اور نمبر 2 وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، دوسرا طبقہ فساق کا ہے، رب کے باغی اور مجرموں کا ہے. فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے. اللہم اجرنا من النار. جب بھی جہنم کا ذکر ہے یہ دعا پڑھا کرے اللہم اجرنا من النار. اجرنی من النار بھی پڑھ لیے، اجرنی اے اللہ مجھے بچا، اللہم اجرنی من النار اے اللہ مجھے آگ سے بچا. اور جب ہم سارے اکٹھے ہوں تو سب کے لیے اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ سے بچا. اللہ فرماتے ہیں فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب ارادہ کریں گے اس سے نکلنے کا، أُعِيدُوا فِيهَا، پھر اس میں لوٹا دیے جائیں گے، پھر اس میں دوبارہ داخل کر دیے جائیں گے. وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، چکھو آگ کے عذاب کا مزہ. الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے، کہتے کوئی آگ نہیں ہے کوئی جہنم نہیں، اب چکھو اور اس کے اندر جلتے رہو. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دوسری طرف یہ انجام ہے، قرآن بیان کرتا ہے مجرم کو جب اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا نا، وہیں سے چیخ و پکار شروع ہو جائے گی، اور کہہ رہا ہوگا یا لیتہا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش یہ اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا. ولم ادر ما حسابیہ، مجھے حساب نہ دینا پڑتا. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، ہے موت آ جاتی میں مر جاتا تو اچھا تھا، نہ میرا مال کام آیا، نہ میری حکومت کام آئی، نہ رشتہ ناتا کوئی کام آیا. یہ چیخ رہا ہوگا کہ رب کا حکم ہے خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، جکڑو اس کو زنجیروں میں، اور ثم الجحیم صلوہ، دوزخ کے اندر گھسیٹو جا کر اس کو. ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 زنجیروں کے اندر جکڑ کر اس کو جہنم کی آگ میں پھینکو تاکہ ہل نہ سکے. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس ظالم کے دل میں اللہ کی عظمت ہی نہیں تھی، اللہ کی عظمت پر ایمان ہی نہیں تھا. اللہ فرماتے انجام برابر تو نہیں ہوں گے. ان کو پکڑا جائے گا، گھسیٹا جائے گا اور ہانکا جائے گا جہنم کی طرف.
اور وہاں پہ سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں جب یہ جہنم کے دروازے پہ جائیں گے تو دروازہ کھلا نہیں ہوگا، فتحت، پھر کھولا جائے گا۔ اگر آپ سورہ زمر کے آخری رکوع میں وہاں جا کے دیکھ لیں جب موقع ملے، جب جنتیوں کا ذکر آیا تو واو ہے، وہ فتحت، دروازے کھلے ہوں گے۔ جہنمیوں کا ذکر آیا بغیر واو کیا کہ فتحت، کھولے جائیں گے، وہاں دروازے کھولے جائیں گے، جیسے مجرم آتے ہیں دروازہ کھولا اندر کیا پھر بند کر دیا، ایسے جناب دروازہ ان کے لیے کھولا جائے گا۔ وقال لهم خزنتها، ان کو تو سلام دیا تھا نا جنتیوں کو، تو ان کو کیا ہوگا؟ دروغہ جہنم کہے گا الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، اور تمہیں دنیا میں رب کی آیتیں کسی نے نہیں سنائی تھی؟ تمہیں دنیا میں اللہ کا پیغام نہیں ملا تھا؟ قالوا بلا، جی اللہ کی آیتیں تو سنانے والے تھے، غفلت ہم سے ہوئی کہ ہم اللہ کی آیات سے دور رہے۔ فرشتے کہیں اچھا جاؤ پھر جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ جہنم میں جو ہی جائیں گے، سورۃ المؤمنون میں اللہ فرماتے ہیں تلفح وجوہہم النار، آگ سب سے پہلے ان کا استقبال کرے گی اور ان کے چہرے کو جلائے گی، سب سے پہلے چہرہ جھلس دیا جائے گا۔ دنیا میں اس چہرے کی اتنی عزت ہے، چہرے کے اوپر تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں، اس چہرے کی تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں۔ جہنمی کا سب سے پہلا چہرہ جلا دیا جائے گا اور جھلس کر بد شکل ہو کر جہنم میں جائے گا، اور پھر چیخ کر جب رب سے کہے گا اے اللہ مجھے یہاں سے نکال، میں پھر تیری نافرمانی نہیں کروں گا، رب فرمائے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، میرے ساتھ کلام نہ کرو، میں نے اپنا پیغام بھیجا تھا، تمہیں پرواہ ہی نہیں تھی کہ کس کا پیغام ہے، میرے ساتھ بالکل بات نہ کرو۔ پھر داروغہ جہنم کو بلائیں گے جس کا نام مالک ہے، ونادو یا مالک لیقضی علینا ربک، تو رب سے کہے کہ اللہ کی مہربانی کرے، قال انکم ماکثون، کہے گا چپ کر کے پڑے رہو، خبردار میرے ساتھ جو بات کرو تو۔ پھر جہنمی جنتیوں کو بلائیں گے، سورہ اعراف میں ہے ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، جنتیوں کو آواز دے کر کہیں گے انفیزوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، او کوئی پانی کا گھونٹ تو پلا دو، کوئی رزق جو اللہ نے دیا ہے لقمہ ہماری طرف بھی پھینکو۔ وہ جواب میں کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اس رزق کو اللہ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انجام بڑا ہولناک ہے، یہ برابر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اما الذین فسقوا فمأواہم النار، جو فاسق ہیں ان کا ٹھکانہ آ گئے، کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب نکلنے کا ارادہ کریں گے، اعیدوا فیہا، اسی میں پھر لوٹائے جائیں گے، وقیل لہم، اور کہا جائے گا ان کے لیے ذوقوا عذاب النار، چکھو نا آگ کے عذاب کا مزہ، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ تو یہ تو انجام کا فرق ہو گیا۔ اب اگلی بات وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اللہ فرماتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے پہلے ہم چھوٹے عذاب کے اندر بھی مبتلا کرتے ہیں لوگوں کو، کبھی بیماری آ گئی، کبھی کوئی تکلیف آ گئی، کبھی کوئی اور دکھ آ گیا، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ رجوع کریں، پلٹ آئیں، سنبھل جائیں۔ انقلابات جہاں واعظ رب ہیں، سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففم ففم۔ ابھی میں جب کل گاؤں گیا تو وہاں ایک آدمی مجھے ملے، انہوں نے اپنا واقعہ مجھے سنایا۔ اس نے کہا، ایک نکاح کی تقریب تھی وہاں پہ، مجھے بعد میں انہوں نے کہا جی میں بڑے غلط راہ پہ چلنے والا تھا، ماشاءاللہ بڑے باشرہ اور بڑے دیندار، کہ بڑی غلط راہوں پہ چلا ہوا تھا، میرا بیٹا فوت ہوا ایک حادثے میں، پھر اس کی لاش کو کنویں میں پھینکا گیا، بس کہنے لگا کہ بیٹا تو ایک حادثہ تھا، دکھ تھا، لیکن اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ بس جب اس کی موت کو میں نے دیکھا اس کے بعد میں نے توبہ کر لی، اب الحمدللہ میں نیکی کی راہ پہ چل رہا ہوں۔ اگر ٹھوکر لگنے کے بعد کوئی پلٹ آیا تو یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے، یہ قسمت والوں کو ملتا ہے، اور اگر ٹھوکر لگنے کے بعد بھی اسی راہ پر چلتا رہا تو پھر تو بہت بڑی پکڑ ہے، پھر انتظار کرے بڑے عذاب کا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔
عذاب ادنا سے مراد دنیا کی چھوٹی تکلیفیں، عذاب الاکبر موت یا آخرت کا عذاب۔ بعض مفسرین نے عذاب الادنا سے عذاب قبر بھی مراد دی ہے، لیکن یہ شاید عذاب قبر اگرچہ برحق ہے، لیکن یہاں پر شاید یہ مناسب اس لیے نہیں کیونکہ یہاں آگے لفظ موجود ہے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں۔ اب ظاہر بات ہے قبر سے تو پھر رجوع کر کے آ کوئی نہیں سکتا، یہ دنیا کی مصیبتیں ہی ہیں تاکہ انسان سنبھل جائے، تاکہ انسان توبہ کر لے اور اللہ کی طرف رجوع کر کے آئے۔ اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ۔ دیکھو بھائی یہ جتنی نصیحتیں ہوئیں رب کی آیتوں کے ساتھ ہوئی نا جی، یہ کس کے ساتھ بولو؟ اللہ کی آیات کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو نصیحت کی جائے رب کی آیتوں کے ساتھ، جس کو نصیحت کی جائے رب کی۔ مجھے میرے والد صاحب نے ایک بات سمجھائی، مجھے بڑی عزت ہے، میرے استاد نے سمجھائی، بڑی عزت ہے، میرے پیر صاحب نے سمجھائی، بڑی عزت سے بات سمجھنی چاہیے، لیکن یہ ساری باتیں بعد میں ہیں، جو بات رب نے کہی ہے اس سے بڑی بات تو کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن ذکر بآیات ربی، جس کو نصیحت کی گئی رب کی آیتوں کے ساتھ، ثم رضانا، اور اس نے اس سے بھی منہ موڑ لیا، اس کی بھی پرواہ کوئی نہیں کی۔ نصیحت کی گئی رب کی آیتوں کے ساتھ اور کیا کر لیا؟ اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا۔ رب کہتے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا